لیکن ابن اسیر جزری وغیرہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنا سوال حق اور اعتراض بہت دور کر گویا کہ وہ اعتراض تیرا یمن میں پڑا ہوا ہے اور تو یہاں پر ہے. اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ حروی نے ضم الکلام میں یہی روایت نقل کی ہے. اس میں یہ وارد ہے جب ایک آدمی نے ابن عمر سے کہنا شروع کیا قال اجعل ارایت عند الثریا، اپنے ارایت کو تو ثریا کے پاس پہنچا دے. یعنی اس طرح کے اعتراضات سوالات بے فائدہ سے گریز کر. چلیے رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وقال محمد بن مسلم وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابن عبد الله. ابو جعفر سے مراد محمد بن ابی حاتم وراق بخاری ہیں جو امام بخاری کے سامنے اجزاء نقل کرتے تھے. چلیے قال ابو عبد الله الزبير بن عدي الكوفي وزبير العربي البصري وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من سأل الرمي اذا اتى عليه. یعنی اگر کوئی آدمی حجر اسود کے پاس آ جائے اور وہاں تک نہ پہنچ پائے تو اشارہ کر لے. امام بخاری نے اس سے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقبیل ممکن نہ ہو نہ استلام بالید تو کیا ہاتھوں سے اشارہ کر لے. مالکیہ کہتے ہیں اشارہ نہ کرے بلکہ تکبیر کہہ لے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اشارہ کرے. اس کے بعد امام احمد تو کہتے ہیں صرف اشارے پر اکتفا کر لے. حنفیہ شافعیہ کہتے ہیں جس چیز سے اشارہ کیا ہے اس کی تقبیل بھی کرے. امام بخاری نے من اشارہ الی الرکن اذا اتی علیہ کہہ کر حنابلہ کی تائید کی ہے اور کہتے ہیں جب آدمی رکن کے مقابل میں آئے تو اشارہ کر لے اور اس پر اکتفا کر لے. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التكبير عند الركن. فرماتے ہیں جب آدمی حجر اسود کے پاس آئے تو تکبیر کرے. یہ تکبیر بالاتفاق مستحب. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حزام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء عنده وكفر. تابعه ابراهيم بن طهمان عن خالد بن حزام. ہم خالد کہہ لیجیے. آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں نا. وہ لوگ عبد القادر کو عبد القادر کہتے ہیں تو آپ بھی خالد کو خالد کہہ لیجیے. جانور کہیں کے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مکہ آئے تو گھر لوٹنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے پھر صفا پر سعی کے لیے جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمے سے خاص اختلافی مسئلے کو ذکر کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ کر آئے تو طواف کے بعد سعی بھی کرے گا یا صرف طواف سے حلال ہو جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں پہلے طواف کرے پھر سعی کرے پھر اس کے بعد حلق یا قصر کرا کر حلال ہوگا. اس سے پہلے حلال نہیں ہو سکتا. ابن عباس اور ان کے اتباع اسحاق ابن راہوے کہتے تھے جو بھی بیت اللہ کا طواف کر لے گا حلال ہو جائے گا. امام
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے جمہور کی تائید کی اور مسلک ثانی کے قائلین پر رد کیا ہے. من القول والعمل جنب الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا انك لا اله الا انت. اما بعد قبل ان يرجع الى بيته اس قید کے متعلق شارحین نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. بظاہر امام بخاری نے اس کو بڑھا کر یہ اشارہ کیا کہ اگر آدمی نے احرام باندھ لیا تو محض طواف بیت سے حلال نہیں ہوگا کہ اس کو وطن واپس ہو جانا سعی کے بعد سے پہلے جائز ہو جائے، بلکہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، صفا و مروہ کی سعی کرے گا، پھر حلال کرے گا. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر. ذكرت لعروة محمد بن عبد الرحمن عروة سے کیا بات ذکر کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حذف کر دیا. یہی روایت اس 22 سے پر آئے. وہاں ہے انہو سال عروہ بن زبیر کیا سوال کیا، وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر نہیں کیا، حذف سے کام کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سوال ذکر کیا. حاصل اس کا یہ کہ عراقی نے محمد بن عبد الرحمن سے جن کی کنیت ابو الاسود ہے یہ کہا کہ میرے لیے عروہ سے مسئلہ معلوم کر دو. ایک آدمی حج کے احرام باندھ کر آتا ہے تو کیا طواف کے بعد حلال ہو جائے گا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہوگا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا. ابو الاسود نے عروہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا لا یحل من حل بالحج الا بالحج. عروہ نے کہا ایک آدمی تو کہتا. ابو الاسود نے کہا ایک آدمی تو کہتا. عروہ نے جواب دیا بیسما قال. اس آدمی کی پھر ابو الاسود سے ملاقات ہوئی اور مسئلہ معلوم کیا. انہوں نے عروہ کا جواب نقل کر دیا. اس آدمی نے کہا ایک آدمی کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسماء اور زبیر نے کیا. ابو الاسود نے آ کر عروہ سے ساری بات کہی. عروہ نے فرمایا یہ ہے کون؟ ابو الاسود نے کہا مجھ کو معلوم نہیں. عروہ کہنے لگے کیا بات، وہ مجھ سے آ کے خود کیوں نہیں پوچھتا؟ میرا خیال ہے کوئی عراقی ہے. ابو الاسود نے کہا مجھ کو نہیں معلوم. عروہ فرمانے لگے یہ غلط کہتا، قد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پورا سوال. چلیے. اس حدیث سے ابن عباس کی ان کے بعض موافقین اسحاق کی تردید ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہوئے ازواج مطہرات
لوگ قارن سے کوئی حلال نہیں ہوا. چلیے. أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. لم تكن عمرہ کا مطلب یہ طواف کرنے کے بعد احرام کھل کر عمرہ نہیں بن گیا. چلیے. ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي زبير. یعنی ابو بکر عمر نے بھی حج کیا تو ان کا احرام کھل کے عمرہ نہیں بنا. ثم حججت مع ابی الزبیر. اسی طرح اکثر نسخ میں ہے الزبیر مجرور ہے ابی سے بدل اور یہی ثواب کشمہنی کے نسخے میں مع ابن زبیر واقع ہو گیا. قاضی یاز کہتے ہیں تصحیح. فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت بي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. فلما مسحوا عروہ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا احرام بالحج کا. انہوں نے اس کے ساتھ احرام بالعمرہ کا مسئلہ جوڑ دیا یہ بتانے کے لیے کہ محرم بالحج تو حج کر کے ہی حلال ہو اور جو غیر محرم بالحج ہوگا محرم بالعمرہ ہوگا وہ اعمال عمرہ کے بعد حلال ہو جائے گا. چلیے. فلما مسح الرکن رکن سے مراد حجر اسود. اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث کا ظاہر یہ چاہتا ہے کہ طواف سے پہلے لوگ حلال ہو جائیں گے اور بعض شراح نے بعض غیر معین علماء کا یہ قول بھی نقل کیا ہے لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں اور نہ ہی وہ ابن عباس اور اسحاق ابن راہویہ کے مسلک کے قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ طواف کر کے حلال ہو جائے گا. وہ تو یہ کہتے ہیں جو آدمی بات کرائے وہ طواف اور سعی کے بعد حلال ہوگا اگر عمرے کا احرام اور اگر عمرے کا احرام نہیں ہے تو اس کر کے حلال ہوگا. اگر فسق نہیں کرنا چاہتا مفید ہونے کی صورت میں یا قارن. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے سے رکن پر آدمی حلال ہو جائے گا لوگ حلال ہو گئے. علامہ کرمانی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم اصل رکن سے مراد رکن مروہ. اس پر یہ اشکال ہے کہ ابواب عمرہ میں حدیث آ رہی ہے اس میں فلما مسحنا البیت حللنا. جب ہم نے بیت اللہ کا مسح کیا تو حلال ہو گئے. اس لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں نے رکن کا مسح کیا طواف کیا سعی کی اس کے بعد حلال ہو گئے. یہی توجیہ حافظ ابن حجر اکثر علماء کے یہاں مشہور ہے. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسح رکن کنایا طواف سے اور سعی و حلق رکن ہے بعض علماء کے نزدیک. حافظ ابن حجر اسقلانی اسی توجیہ کی طرف مائل ہیں. اس پر یہ اشکال ہے کہ پھر امام بخاری نے جو ابن عباس پر رد کیا وہ رد تو ہوا نہیں. ابن عباس بھی کہتے ہیں طواف کر کے حاجی حلال ہو جائے گا اور یہی کرمانی روایت کا مطلب بتاتے ہیں. اس لیے یہاں پر امام نووی کی توجیہ بظاہر وجیح ہونا چاہیے اور یہی کہنا پڑے گا کہ روایت میں اختصار ہے. واللہ تعالی اعلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا اگر ہم اس کو کاٹ پیٹ کے اپنے یہاں مختصر کروں گا ٹھیک ہے.
وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة عن بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة. میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، مہینوں سے آپ میں کوئی قرار نہیں، کبھی پنکھے کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی مجھے دیکھتے ہیں، پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ چلیے اول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف زور سے پڑھا ہمیں کہیں کہ پریشان کر دیتا ہے. يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بدن المسجد إذا طاف بالبيت. ایک حرف مسموع نہیں ہوتا، میں پریشان ہو جاتا ہوں. بڑی نزاکت بڑھا رہے ہیں آپ. چلیے یہ کوئی تہذیب ہے یا خبث ہے یا تکبر ہے؟ چل بس. وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روزانہ جو ہے میں کچھ کچھ تنبیہ کروں گا ہر غلطی پر. أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب طواف النساء مع الرجال. باب طواف النساء مع الرجال. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آیا عورتیں تنہا طواف کریں گی یا مردوں کے ساتھ، اور اگر مردوں کے ساتھ کریں گی تو اختلاف کے ساتھ مل کر کریں گی یا ایک طرف کو ہو کر کے کریں گی. میں کہتا ہوں کہ ان احتمالات کی ضرورت کیا ہے؟ امام بخاری تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے طواف کے لیے انفراد شرط نہیں ہے، وہ مردوں کے ساتھ طواف کریں گی اور ایک طرف کو ہو کر کریں گی، اور ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جو عورتوں کے مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرنے پر جیسے حضرت عمر حضرت عمر خالد بن عبداللہ قصری اور ابن ہشام امیر وغیرہ سے منقول ہے. ابن ہشام کا اثر بخاری میں ہے اور عمر ابن خطاب اور خالد قصری کا عمل فاقہین نے اخبار مکہ میں نقل کیا. چلیے. وبه قال وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء بن منع بن هشام النساء قال ابن جريج اخبرني عطاء بن منع بن هشام النساء طواف مع الرجال قال كيف منع بن هشام، یہاں ابن ہشام سے مراد ابن ہشام امیر مکہ ہے اور اس کا نام ابراہیم تھا. یہ شام میں عبد الملک کی طرف سے جو اس کا جو امیر مکہ کا بھانجا تھا، مکے کا امیر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا بھائی محمد ابن ہشام مراد. بہرحال ابن ہشام سے یا ابراہیم مراد ہے یا محمد مراد ہے. یہ دونوں خلیفہ مروان ہشام ابن عبد الملک کے بھانجے تھے اور ان کے ماموں تھے، اور اپنے بھانجے کی طرف سے یہ کے بعد دیگر مکے کے امیر ہوئے. انہوں نے مردوں عورتوں کو ایک ساتھ طواف کرنے سے منع کیا. قال كيف يمنعهن وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. عطا نے فرمایا یہ منع کیسے کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے. قلت بعد الحجاب او قبل قال اعلان لقد ادركته بعد. ابن جریج نے کہا حجاب کے بعد کا قصہ ہے پہلے کا؟ عطا نے فرمایا حجاب کے بعد کا قصہ ہے، میں نے تو زمانے حجاب کے بعد پایا ہے. قلت کیف خالقهن الرجال. ابن جریج نے کہا
کہ مرد عورتوں کے ساتھ خلط ملط ہو کر کیسے چلیں گے؟ قال لم یکن یخالطہن، مرد عورتوں کے ساتھ خلط ہو کر نہیں چلتے. فکانت عائشہ تطوف حجرۃ من الرجال، حجرہ ناحیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں سے الگ ایک طرف طواف کرتی تھیں. چلو لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي ساتھ پڑھیے، زور سے پڑھیے، پریشان نہ کیجیے ورنہ چھوڑ دیجیے آپ. لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت تو جا اپنی طرف سے انطلقین کے انجہت نفس کے چلیے، وأبت يخرجن متنفرا، وأبت اور جانے سے انکار کر دیا. یخرجن متنکرات باللیل، باقی کی روایت میں کن یخرجن، ازواج مطہرات رات میں غیر معروف حالت میں نکلا کرتی تھیں. یہ تین جملے الگ الگ. انطلقی ان کے تو اپنی طرف سے جا، وابت اور جانے سے انکار کر دیا. وکن آگے ہے یخرجنا، اے کن یخرجنا متنکرات باللیل، چلیے. فيطوفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حين يدخلن وأخرج الرجال. اگر بیت اللہ میں داخل ہوتی تو مرد نکال دیے جاتے، پھر ازواج مطہرات داخل ہوتی. چلیے. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف، مجاورہ مقیمت. چلیے. في جوف سبيل. اور سبیر کے جوف میں. چلیے. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بينها. قبہ ترکیہ میں قیام فرماتی اور سامنے پردہ تھا. چلیے. وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا. لیکن اچانک نظر پڑ گئی ہو اور ظاہر یہ ہے کہ یہ بچے تھے. عبدالرزاق کی روایت میں رأیت درعا معصفرا وانا صبی، میں نے دیکھا کہ وہ عصفر کی ایک قمیص پہنے ہوئے تھیں اور میں نے چھوٹا سا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة فتبت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكلام في الطواف. باب الکلام طواف. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے مسئلہ بیان کیا کہ طواف کے اندر کلام کرنا جائز ہے. بعض علماء مکروہ کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ طواف واجب میں کلام مکروہ ہے. جمہور علماء بلا ضرورت کلام کرنا پسند کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. غالباً ابن ابی شیبہ نے نقل کیا، ایک مرتبہ عروہ طواف کر رہے تھے، عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے. عروہ نے ان سے سودا بنت عبداللہ ابن عمر کا خطبہ کیا تو ابن عمر بولے تک نہیں. اس کے بعد پھر جب مدینے آ گئے تو ابن عمر نے فرمایا تم نے سودا کا خطبہ کیا تو کیا خیال ہے؟ عروہ نے جواب دیا، میں نے جب کہا تو آپ بولے نہیں، اس لیے میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں خود کچھ نہیں کہوں گا. ابن عمر نے فرمایا کنت اطوف کانی ار اللہ، میں تو طواف کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے میں کسی اور کی طرف التفات کیسے کر لیتا. یہ تھی صحابہ کی حالت. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن ان جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمے سے ابن عباس کی روایت کی طرف اشارہ کیا جس میں وارد ہے الکلام بالبیت الطواف بالبیت صلاۃ الا انکم تتکلمون فیها. رواہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ ابن حبان.
بتا دیا کہ کلام کی طواف جائز ہے اور بظاہر بلا ضرورت کلام کو ناپسند کرتے ہوں گے، ضروری کلام میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بخاری نے اس باب میں جو روایت ذکر کی ہے اس میں جس کلام کا ذکر ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعلق رکھتا. ظاہر ہے کہ یہ کلام ضروری ہے، اس لیے امام بخاری نے اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی ضروری گفتگو ہو، کوئی شرعی داعیہ ہو یا کوئی ایسی دنیاوی مصلحت ہو جو اس وقت کہنا ہی ضروری ہو تو پھر گفتگو کرنے کی اجازت ہے. طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھنا شافعی حنفی احمد کے یہاں جائے، امام احمد سے ایک روایت میں کراہت منقول ہے، یہی مالک سے مروی ہے. ابن منذر ان کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ راستوں گلیوں میں تو قرآن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور طواف کے وقت منع کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. شافعیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ذکر مسنون اولا ہے تلاوت سے اور تلاوت اولا ہے غیر ذکر مسنون سے. یہ بات لکھ کے دینا چلیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابن عباس نہیں پھر ہے واہ ان بمعنی ظاہرہ ان ابن عباس یعنی ابن عباس اندر سے باہر آ کے ظاہر ہوئے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء سیر حال کا تسمہ خیر دھاگا اور بشین یا کوئی چیز چلی. فقطعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بيده ثم قال خذ بيده. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے کاٹ دیا اور فرما ہاتھ پکڑ کر کھینچو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قود بالعظیمہ بہائم کے ساتھ ہوتا، لہذا انسان کو اس سے بچانا چاہیے. چلیے. وفي الاسناد المتصل من عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا راى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دوران طواف کسی مکروہ چیز کو روک دیا جائے، تسمہ کاٹ دے یا کسی اور مکروہ چیز کو روک دے تو اس سے طواف منقطع نہیں ہوگا. اس بات پر اتفاق کہ عمل یسیر سے طواف کی موالات ختم نہیں ہوگی اور طواف نہیں ختم ہوگا، لیکن اگر عمل کثیر ہو تو مسئلہ مختلف کیا آئندہ ایک باب کے بعد آ رہا. چلو. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير عن سليمان الاحمد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں دو مسئلے بیان کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور یہاں حالت میں جائز نہیں، اس پر تو سب کا اتفاق، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ستر عورت کی طواف کی حیثیت کیا ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں شرط اگر کوئی شخص برہنہ طواف کرے گا تو طواف نہیں. حنفیہ کہتے ہیں واجب ہے، کوئی طواف کرے گا ہو جائے گا لیکن دم واجب ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کی تائید کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق لا یطوف بالبیت عریان فرمایا.
ولا یحج مشرک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مشرک کو حج کرنا جائز نہیں. اس بات پر بھی اتفاق ہے اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مشرک و کافر ایک شخص ہے جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، مشرک ہے. دوسرا شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ شخص مشرک تو نہیں کافر. دونوں کا حکم ایک ہے. اور ایک تیسرا شخص ایسا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے، مشرک نہیں. لفظ کافر سب کو شامل اور اصطلاح میں لفظ مشرک اس میں اول کے ساتھ خاص ہے. لیکن علامہ ابن حزم نے ایک طویل کلام کے بعد لکھا ہے ہر کفر شرک ہے اور ہر شرک کفر ہے، اور یہ دونوں اس میں شرعی ہیں، ایک ہی معنی کے لیے بولے جاتے ہیں. اور امام نووی فرماتے ہیں مشرکین کا لفظ تمام غیر مسلمین پر بولا جاتا ہے، خواہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی غیر مسلم کو طواف کی اجازت نہیں ہے اور نہ حج کرنے کی اجازت ہے. لیکن امریکہ بہت دور سے ڈورے ڈالتا اور سازش کرتا، بعض لوگوں کو اس نے تیار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حدیث میں مشرک کے حج کی ممانعت ہے. جو مشرک نہیں ہیں اہل کتاب ان کو حج کرنے کی اجازت ہے. یہ چیز پاکستان سے چلی. وہاں کے کوئی عالم تھے جو خاکی صاحب کہلاتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی. میں نے کہا وہ خاکی ہیں، ان کی تعلیمات زمین کی طرف سے چلی ہیں، اس لیے وہ ایسی ہی باتیں خاک عالم کہیں گے، آسمانی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. آسمانی بات وہ کہے گا جس کا علم سماوی ہوگا، جو ایسے لوگوں سے استفادہ کرے گا جنہوں نے علم سماوی کو صحیح طریقوں سے حاصل کیا ہوگا. یاد رکھیے کسی غیر مسلم کو حج کرنا جائز نہیں ہے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، مجوسی ہو یا وثنی ہو یا کسی بھی مذہب کا قائل اور ماننے والا ہو. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، یہ بات لکھ کے لیجیے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الذي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه بالحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة التي سے مراد سن 9 کا حج. چلیے. امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع. صدیق اکبر نے صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر دیا. اس میں لطیف اشارہ تھا کہ آپ کے بعد قائم بالامر صدیق اکبر ہوں گے. یہ سن 9 کا قصہ. علی کو نہیں بنایا، داماد تھے. عثمان کو نہیں بنایا، داماد تھے. صدیق اکبر کو بنایا. یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں نبوت تھی، حکومت نہیں تھی، ورنہ بادشاہ تو اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اس کو نائب بناتا. چلیے. اگر اسی طریقوں کو اپنایا جائے تو کہیں بھی فتنہ و فساد دینی مراکز میں نہیں ہو سکتا. مراکز دینیہ میں جو فتنہ ہوتا وہ جاہ و مال کی بنیادوں پر مبنی ہوتا ہے، اور جاہ و مال کے طالبین حق کی بات نہیں کہتے بلکہ اصحاب حق پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں. اور
حبہ کا قبہ، رائی کا پربت بناتے اور اعتراض جڑتے رہتے ہیں۔ اہل حق کے یہاں یہ باتیں نہیں ہیں۔ امام احمد سے مسئلہ پوچھا گیا، اگر کسی نے وضو کر لیا اور خون نکل آیا تو کیا اس کی ابتدا جائز ہے؟ آج کل کے عالم ہوں تو کہہ دیں گے ہرگز نہیں، وضو ہی ٹوٹ گئی۔ اور امام احمد باوجود کی خروج دم کو ناقض وضو کرتے ہیں، لیکن جواب میں فرماتے ہیں الا اصلی خلف سعید بن المسیب و مالک ابن انس، کیا میں سعید بن مسیب اور مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا؟ یعنی یہ اکابر ائمہ خروج دم کو ناقض نہیں مانتے، ان کا مسلک ہے، لہذا اگر کوئی اس مسلک کا حامل ہو اور نماز پڑھائے تو ہم اس کی اقتداء کر لیں گے۔ اور یہی ابو بکر جساس رازی حنفی کی رائے ہے، جن کو بھی حدیث کا علم ہوتا ہے اور نگاہ میں وسعت ہوتی ہے وہ اسی طرح کی باتیں سے چلیے۔ قبل حجة الوداع يوم النهر في رأسه يؤذن بالناس ألا يحج بعد العام يعلم، لوگوں کو اطلاع کرے، خبر دے، چلیے۔ ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا وقف في الطواف، اگر طواف کے دوران کوئی ٹھہر جائے تو یہ وقوف قاطعی طواف ہوگا یا میں بتا چکا۔ اگر وقوف یسیر ہے، جو وقوف ہے ہی نہیں گویا وہ تو بالاتفاق قاطع ہے، اور اگر وقوف کثیر ہے تو ایسی صورت میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ فرماتے ہیں بلا عذر یہ تفریق مکروہ ہے، لیکن طواف باطل نہیں ہوگا، بنا کرے گا۔ مالکی اور حنابلہ کہتے ہیں وقوف طویل سے طواف منقطع ہو جائے گا، استیناف کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر نماز شروع ہو جائے یا جنازہ کی نماز شروع ہو جائے تو حنابلہ اطلاق فصل کی اجازت دیتے ہیں، اور مالکیہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ امام راتب نماز پڑھا رہا اور اسی طرح سے نماز جنازہ اس شخص پر متعین ہو۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ بظاہر فصل یسیر کو مضر نہیں مانتے، اسی لیے کہتے ہیں وقال عطاء فیمن یطوف فتقام الصلاة او یدفع عن مکانہ اذا سلم یرجع الى حیث قطع علیہ فیبنی، ویذکر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن بن ابی بکر۔ اگر کوئی آدمی طواف کر رہا اور نماز قائم ہو جائے تو آدمی نماز میں شریک ہو جائے سلام کے بعد بنا کرے، اور یدفع عن مکان، یا کسی آدمی کو طواف کرتے ہوئے کسی نے دھکا دے دیا، وہ بیچارہ ٹھہر گیا، آگے نہیں بڑھ سکا، تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، بنا کرے گا۔ حسن بصری کہتے ہیں استیناف کرے گا۔ چلیے۔ وفي الإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه لکھ کے دینے ہوئے چلیے۔ رضي الله تعالى عنه قال باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للسبوع ركعتين، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور صبح کے لیے 2 رکعت پڑھی۔ صبح سے مراد 7 چکر ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے
حافظ ابن حجر کے نزدیک یہ بیان کر رہے ہیں کہ قران بین الاصابع خلاف اولا، 7 چکر کا نام عربی میں سبوع اور اسبوع ہے، اور اس کی جمع اصابع آتی ہے۔ اصابع طواف میں قران کا مسئلہ مختلف فیہا، امام ابو یوسف، امام احمد اور اکثر شافعیہ کہتے ہیں خلاف اولا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہو گیا۔ امام حنیفہ و مالک و محمد فرماتے ہیں مکروہ ہے۔ قاضی عیاض نے یہی جمہور علماء سے نقل کیا۔ حافظ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری خلاف اولا کے قائل ہیں۔ وقال نافع كان ابن عمر يصلي لكل سبع ركعتين، یاد اصابع میں قران نہیں کرتے۔ وقال اسماعیل بن امیہ قلت للزہری ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة افضل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قط الا صلى ركعتين۔ اسماعیل ابن امیہ نے زہری سے کہا، عطا کہتے ہیں تحیۃ الطواف کی جگہ فریضہ کافی ہے۔ زہری کہنے لگے سنت افضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی طواف کیا تو 2 رکعت پڑھی۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا اصابع میں قران نہ کرنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ آیا تحیۃ الطواف کے قائم مقام فریضہ ہو جائے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام مالک اور حنفیہ کو کہتے ہیں قائم مقام نہیں ہوگا، یہی حنابلہ کا ایک قول۔ شافعیہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گا، یہی حنابلہ کا راجح قول۔ اثر میں یہ بھی ہے لم یطف الا صلی رکعتین، تو یہیں سے یہ مسئلہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ تحیۃ الطواف کا حکم کیا۔ اس میں علماء کے 4 اقوال ہیں، یوں کہیے مالکیہ کے 4 اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دونوں رکعات واجب ہیں، یہی شافعی کا ایک قول ہے، اور امام شافعی کا قول جدید جو ان کے اصحاب کے یہاں آتا ہے، اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں سنت میں، یہی بعض مالکیہ کی رائے ہے، اور سنت سے مراد سنت مؤکدہ۔ مالکیہ کا تیسرا قول اور اسی طرح سے حنابلہ مالک یہ ہے کہ طواف سنت کے بعد مسنون اور طواف واجب کے بعد واجب۔ مالکیہ کا چوتھا قول یہ ہے کہ طواف واجب کے بعد واجب اور طواف سنت کے بعد کی 2 رکعات میں تردد ہے۔ تردد ہے کا مطلب یہ ہے کہ مدونہ کے کلام سے بعض مشائخ نے تو واجب سمجھا اور بعض مشائخ نے سنت سمجھا۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر أن يمر الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام 2 ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال فسألت جابر بن عبد الله فقال لا يطوف امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين یا مقصود جو فطاف بالبيت 7 ثم صلى۔ چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول۔
معنی کہتے ہیں، اس ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ طواف کے قدوم کے بعد کوئی طواف نہیں، یہاں تک کہ حاجی عرفات سے لوٹ کر آ جائے۔ یہی غرض ابن بطال نے معلق سے نقل کی ہے اور حضرت شیخ نے اسی کو اختیار کیا۔ معلق کہتے ہیں یہی امام مالک نے اختیار کیا، وہ کہتے ہیں لا يتنفل بطواف بعد الطواف ورود حتی یتم حجہ، لیکن ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ کوئی طواف واجب نہیں، لہذا اگر کوئی آدمی طواف نہ کرے تو ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواف وداع سے پہلے، طواف زیارت سے پہلے طواف قدوم کے بعد کوئی نفلی طواف کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آفاقی شخص کے لیے افضل ہے۔ کہ آفاقی شخص کے لیے طواف کرنا افضل ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں الطواف للغرباء افضل من الصلاۃ، رواہ ابن ابی شیبہ۔ یہی مضمون ابن عباس، مجاہد، عطا سے منقول ہے، اور خود امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کا مکان دور ہو تو اس کے لیے طواف افضل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی قول معتمد ہے۔ اب ہم خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اگر طواف قدوم کے بعد کوئی طواف نہ کرے تو گنجائش ہے، کیونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طواف نہیں کیا، لیکن عدم الفعل عدم جواب کی دلیل نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ بھی ایسے انداز کا پیش کیا جس سے بیان جواز سمجھ میں آتا۔ گویا بخاری یہ بتاتے ہیں ترک کی گنجائش ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اگر ہم اس تقریر کو مان لیں تو پھر امام بخاری کی غرض پہلی غرض سے الگ ہو جائے گی، کیونکہ کرمانی وغیرہ نے جو غرض بیان کی ہے اس کا حاصل تو یہ ہے کہ طواف قدوم کے بعد کوئی طواف ہی حاجی نہ کرے، اور اس غرض ثانی کا حاصل یہ ہے کہ طواف قدوم کے بعد حاجی پر کوئی طواف واجب، اور اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ ترک مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ یہی غرض اکثر شراح، حافظ ابن حجر وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتی ہے، اور اسی کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ یہ نقل کر کے دو ہمیں یہ بات چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا ابو زيد قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروه ولم يقرب الكعبه بعد طوافه حتى رجع من عرفه
وبالإسناد المتصل منه إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه ويجزه ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرة نفعنا بعلوم الرسالة باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر خارجا منه. مقصد یہ ہے کہ تحیۃ الطواف کا مسجد حرام میں پڑھنا لازم نہ حرم میں. اگر کوئی حرم سے باہر جا کر ادا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی جمہور علماء رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے. البتہ بعض سلف یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بہت دور چلا گیا تو اس کے ذمہ دم واجب ہوگا. چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد المتصل من أيام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا قال عن محمد بن عبد الرحمن بن عروة عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال اشترط إلى رسول الله مالک سے منقول ہے اگر کوئی اپنے وطن لوٹ گیا تو اس پر دم واجب ہے. اس لیے سفیان ثوری کہتے تھے کہ حرم میں تحیۃ الطواف پڑھنا چاہیے. امام بخاری نے غالباً ان حضرات پر رد کیا ہے. چلو چلو قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابو هريره بن مسلم عن السلمي وقال عن هشام عن عروة عن مسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وغنى الخروج ولم تكن مسلمة تصعد في البيت وأراد الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقمت الصلاة فاطلق على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصلي حتى ففعلت ذلك جميعا. وبالإسلام المتصل من أعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من صلى تحت المقام كالمقام. ذرا بہت عربی لہجہ ایجاد کیجیے. ہم انڈین ہیں، یہاں آپ تھوڑا انڈین لہجے کی طرف مائل ہو کے چلیں ورنہ ہم سمجھ نہ پائیں گے. چلیے واقعی بھائی ہم ایک شامی مولوی مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو وہ کھینچتا بہت تھا، میری سمجھ ہی میں نہ آتا. تو کسی نے بات کی کہ عرب کے لوگوں کی باتیں صاف ہوتی ہیں. میں نے کہا اہل الحجاز واما الشامات فلہم مد طویل. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں نام مانا غیر تو لہجتی و قضا ہوتی. ہر جگہ جو آدمی ہوتا ہے اس کا ایسے ہی. جیسے اعظم گڑھ میں بعض علاقوں میں کہتے ہیں کہا تو ہم بچے تھے بڑی نقل اتارتے. یا جیسے چمپارنی بہاری کہتے کوہ تو دیو، کوہ تو رہیں، کوہ کہہ رہے ہیں کو کہتے ہیں کوہ رہیں. لکل قوم لہجۃ. اگر ہر قوم کی بات سنی جائے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ نے اپنی طرف سے ایک نظامی انداز میں بات کر دی کہ ہر علاقے میں کسی خاص جگہ کو اصل بنا دی. جیسے اللہ نے اردو زبان میں یو پی کو اصل بنایا اور یو پی میں بھی خاص طور سے لکھنؤ کو بنایا. ورنہ تو سب ہر ایک زبان نہ ہی بن جائے گا. یہی عرب میں ہے. قبیلے بن سعد وغیرہ یہ بہت صاف عربی بولتے ہیں اور انہی لوگوں کا لغت اصل سمجھا جاتا ہے. چلیے اور آپ کہیں کہ نہیں لا فی النقیر ولا فی القطمیر. آپ عربی ہیں نہ کچھ ہیں، آپ تو بھائی مکس ہیں. چلیے ایک آواز بھی ایسی ہے یہاں سے جیسے بولتا
اللہ کیا کہاں تب بچوں ادب سکھایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ناک نے بولا، والدہ تو مر گئی تھی، نانی ناراض ہوئی تو ناک سے میں بولے گا تھپڑ مار دوں گی. بعد میں سوچتا کہ بڈھی سمجھا ناراض ہوتی ضد کرتی، لیکن بچوں ہر آدمی اپنی اولاد کو ادب سکھاتا ہے، بولنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انداز بتاتا ہے. اگر لوگ یہ سب نہ بتائیں تو بچے ناک میں نہیں بولیں گے، اور جس چیز کی عادت پڑتی ہے پڑ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی سے نفل پڑھنے کی عادت ڈالو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، تاکہ بعد میں عادت کا. حضرت یہ بات بہت فرماتے تھے، خصوصاً اوابین کا تو بہت زیادہ اہتمام کرواتے تھے اپنے لوگوں کو. مجھے بلا کے فرمایا کہ مسجد میں پڑھا کرو. میں کیا ان سے کہتا، میرے پاؤں میں بچوں ٹھنڈ لگتی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنی یہاں نماز پڑھتا ہوں. بعض کنویں میں جاتا ہوں، بے پانی ہر وہ پانی گراتا ہے. لیکن حضرت کے ڈر کی وجہ سے میں مسجد میں پڑھتا تھا، سردی میں نہیں پڑتا تھا. حضرت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جانتے تو بیمار رہتے ہیں، اگر آپ اپنی آواز ذرا ٹھیک کریں اور بانس کی کھپچی ناک میں نہ ڈالیں تو کیسا اچھا کہ اس سے تو میں ایسے پڑھتا ہی اچھا ہے. نہیں پڑھنے میں تھرڈ ہے، پڑھتا اچھا کہ یہ کیا چیز ہے، پڑھنے میں تھرڈ ہے اور اچھا صاف پڑھتا ہے، الجھن نہیں ہوتی، نہ ناک میں پڑھتا ہے نہ کان میں پڑھتا ہے، زبان سے منہ سے پڑھتا ہے، البتہ پڑھتا ہے غلط در غلط. کیا کرے، دیکھو کھوپڑی کو سر ایسا جھکائے ہوئے جیسے معلوم کا بالکل تواضع کا پیکر ہے، اس کو کسی کی بات سے کوئی اثر ہی نہیں، بہت کم وقت ہے. چلیے یہ بیچارہ اس کی کل سے یرجو الی اصلہ، یہ ایسے ہی پڑھے گا. چلو حضرت امام بخاری نے پہلے سورت جائزہ بیان کی، اب یہاں سے سورت فاضلہ بیان کر رہے ہیں. افضل یہ ہے کہ آدمی خلف المقام تحیۃ الطواف پڑھے، لیکن ہے بڑا مشکل مسئلہ، اس لیے امام بخاری نے کہا من صلی خلف المقام. اگر کوئی خلف المقام پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی لازم چیز نہیں کہ خام خاص کے پیچھے پڑ جائے. یہ شیعہ بہت انتظام کرتے بڑے فتنے کرتے ہیں. چلیے ثم خرج الى الفقراء قال الله عز وجل قال لقد كان في رسول الله حسنه وبإذن المتصل من ايام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الله قال رضي الله عنه قال كان الله بعد الشمس وعافيه. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمہ کے باب میں دو مسئلے ذکر فرمائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فجر و عصر کے بعد طواف جائز، یہی جمہور علماء میں اربع رضی اللہ عنہ کا مسئلہ. سفیان ثوری سے کراہت منقول، ابن عبد البر نے کہہ دیا کوفیین کراہت کے قائل، اور لفظ کوفیین جب بولا جاتا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے اتباع عرفاً مراد ہوتے ہیں، لیکن نہ امام ابو حنیفہ کراہت کے قائل نہ صاحبین. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مصنف نے اس بات میں ذکر کی ہے جو آگے آ رہے ہیں. قاضی اعان کہتے ہیں جواز الطواف بعد الفجر والعصر میں ہمیں کوئی اختلاف معلوم نہیں. دوسرا مسئلہ امام بخاری نے برسبیل اشارہ ذکر کیا
ابن عمر کا اثر لائے، فرمایا وقان ابن عمر یصلی رکعتي الطواف ما لم تطلع الشمس۔ ابن عمر تحیۃ الطواف طلوع شمس سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ فجر و عصر کے بعد تحیۃ الطواف پڑھنا جائز ہے۔ ابن منذر نے یہی جمہور صحابہ سے نقل کیا ہے کہ یہی حضرت عمر، سفیان الثوری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ کیا تھا؟ ابن منذر نے یہی جمہور صحابہ سے نقل کیا، لیکن حضرت عمر، سفیان ثوری، امام مالک، امام ابو حنیفہ کراہت کے قائل، امام بخاری دونوں مسئلوں میں جواز کے قائل۔ طواف میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، تحیۃ الطواف کا مسئلہ ضرور مختلف کیا۔ جو لوگ اباحت کے قائل ہیں وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى عية ساعة شاء من ليل او نهار رواہ اصحاب السنن الاربعہ سے استدلال کرتے ہیں، اور جو حضرات منع کرتے ہیں وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جو بعد الفجر بعد العصر نماز کے ممانعات کے بارے میں صحیحین وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں۔ علامہ محب الدین قونوی نے اپنے والد علامہ علاء الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ یہاں پر دو حدیثیں ہیں اور دونوں میں عموم و خصوص میں تعارض ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جبیر بن مطعم کی حدیث زمان کے اعتبار سے عام، مکان کے اعتبار سے خاص ہے۔ اس میں ہر زمانے میں طواف کرنے والوں کو تحیۃ الطواف کی اجازت دی گئی، اور نہی عن الصلاۃ بعد العصر بعد الفجر کی روایتیں زمان کے اعتبار سے خاص ہیں اور مکان کے اعتبار سے عام۔ وقت مخصوص میں ہر جگہ نماز ممنوع ہے، تو نہی عن الصلاۃ بعد العصر بعد الفجر کا عموم زمانی عموم مکانی معارض ہے جبیر بن مطعم کی روایت کے خصوص مکانی سے۔ نہی کی روایات چاہتی ہیں ہر جگہ نماز ممنوع، اور زبیر کی روایت چاہتی ہے کہ مکہ میں تحیۃ الطواف مستثنی ہو۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب خاص و عام میں تعارض ہوتا ہے تو خاص کی ترجیح ہوتی ہے، تو اس قاعدے پر زبیر کی روایت کو ترجیح ہونا چاہیے، لیکن نہی کی روایات اوقات کے سلسلے میں خاص، اور زبیر کی روایت عام ہے، تو زبیر کی روایت کا عموم معارض ہے نہی کی روایات کے خصوص کے۔ نہی کی روایات یہ چاہتی ہیں کہ زبیر کی روایت کے عموم میں تخصیص ہو، ہر وقت اجازت ہو لیکن عصر و فجر کے بعد کا وقت مستثنی ہو۔
یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ ہم ایک کے خصوص کو دوسرے کے عموم پر ترجیح دے دیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امام نسائی اسحاق لاہوی اور نسائی نے حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہی عن الصلاۃ بعد العصر کی ممانعت بھی نقل کی ہے اور یہ بھی نقل کیا ہے انہوں نے عصر کے بعد طواف کیا، لیکن تحیۃ الطواف نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہی کی روایت کا خصوص زمانی مقدم ہے جبیر بن مطعم کے روایت کے عموم زمانی پر، لیکن یہاں یہ احتمال ہے کہ معاذ بن عفراء کو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا علم ہی نہ ہو۔ مزید یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی بہت سی خصوصیات ہیں جو مکے سے باہر نہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے بظاہر جبیر کی روایت کے خصوص مکانی کو نہی کی روایات کے عموم میں مکانی پر ترجیح ہونا چاہیے۔ ہر جگہ ممانعت ہے، لیکن مکہ اپنی خصائص کی وجہ سے اس ممانعت سے مستثنا ہے۔ وہاں جب بھی آدمی طواف کرے گا تو اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ وجہ بھی ظاہر ہے، ہر شخص کو طواف کرنے کا ایک ہی وقت نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی مصالح اور مصروفیات ہوتی ہیں، اس لیے مکے میں جب جو جس وقت آئے گا اسے تو طواف کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ بیت اللہ طواف بیت اللہ کی سلامی ہے، لہذا اسی وقت اس کو شکرانے طواف کی اجازت ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ بات لکھ کے دینا چلیے۔ چلو یہ رہی کتنے دور ہیں؟ عادوا الی المذکر، شراح کرام نے اس کو علی وزن اسم الفاعل تذکیر سے ضبط کیا، اور علامہ ابن اثیر نے ذکر سے ضرب کے وزن پر ضبط فرمایا اور کہتے ہیں مذکر سے مراد موضع ذکر ہے۔ اب یا تو اس سے حجر اسود کا رکن مراد اور یا حج بھی۔ مقام کہتے ہیں جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا تو اس وقت لوگ نماز کے لیے چلے۔ حضرت عائشہ نے کہا بیٹھے رہے، اور جب ساتھ مکروہ للصلاۃ آئی تو نماز پڑھنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین طلوع کے وقت کراہت ہے، اس سے پہلے کوئی کراہت نہیں۔ بخاری نے بتا دیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تحیۃ الطواف بعد الفجر والعصر جائز ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال عبد الله بن الزبير يوسف بعد الفجر فيصلي ركعتين وبه قال عبد العزيز وعبد الله بن الزبير يصلي ركعتين قال عبد العزيز بن عائشة رضي الله عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بينها الا صلاهما وبالاسناد المتصل منها الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله وقال رضي الله عنه قال باب المريض يصوم راكبا
فرماتے ہیں بیمار شخص کو راکباً طواف کرنا جائز، اس میں سب کا اتفاق ہے، اور مصنف نے اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت وهو علی بعیر پیش فرمائی، لیکن اس میں یہ تصریح نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بظاہر امام بخاری اس روایت مطلقہ کو مرض پر محمول کرتے ہیں، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہی روایت امام ابو داؤد نے تخریج کی، اس میں وارد ہوا طاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیر وهو یشتکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعیر پر طواف کیا اور آپ بیمار تھے، لیکن وہ یشتکی کی زیادتی نقل کرنے میں یزید بن ابی زیاد منفرد ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر کی حدیث نقل کی ہے، طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیرہ لیشرف لیراہ الناس ولیشرف ولیسألوا فإن الناس غشوا۔ یہاں 3 علتیں ذکر کی ہیں، ایک تو لوگ آپ کی زیارت کریں، دوسرے آپ بلند ہو جائیں تاکہ ازدحام سے تکلیف ہو، اور تیسرے آپ سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر مرض کے راکباً طواف کرتا تو کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کے 3 یا 4 اقوال۔ نمبر 1، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہی امام احمد کی ایک روایت، امام احمد اس کے بالمقابل دوسری روایت میں کہتے ہیں طواف صحیح نہیں۔ ایک تیسری روایت میں فرماتے ہیں جو نووی نے امام مالک سے نقل کی ہے، طواف تو ہو جائے گا، دم واجب ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک مکے میں ہو اعادہ واجب، اور جب مکے سے چلا جائے تو دم سے تدارک کرے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء في يده وكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. امام بخاری علیہ الرحمن نے یہاں جو ام سلمہ کی روایت ذکر کی ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار، ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، انہوں نے اس وقت جو طواف کیا وہ کون سا طواف تھا؟ قاضی باجی کہتے ہیں ہو سکتا ہے طواف زیارت، ہو سکتا طواف وداع، ابن حزم ظاہری کہتے ہیں طواف زیارت تھا، اور امام ابو داؤد نے یہ حدیث طواف واجب کے باب میں ذکر کر کے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ طواف وداع تھا، اس لیے کہ نسائی میں ہے یا رسول اللہ ما تفت طواف الخروج، اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی کو اختیار فرمایا ہے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله القاضي رضي الله عنه قال له سقاية الحاج، سقایت الحاج حجاج کے پانی پلانے کا کام،
اللہ کے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ان کی وفات کے بعد تولیت ان کی سسرال خاندان قبیلہ جرہم میں منتقل ہو گئی. پھر اس کے مدتوں کے بعد قبیلہ خزاعہ نے تولیت پر قبضہ کر لیا. خزاعہ کی مدت تولیت بہت طویل و عریض ہے. اس میں قبیلہ قریش ادھر ادھر منتشر ہو گیا. اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کی تولیت اپنے ماموں ابو غبشان خزاعی سے چند اونٹوں کے بدلے میں اور بقول ایک مشک شراب کے بدلے میں خرید لی. اس کے بعد پھر قصی بن کلاب نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو اطراف سے مکے میں جمع کیا اور سقایا حجاج کے پانی پینے کا انتظام، رفادہ لوگوں کے تعاون کا انتظام، لیوا ضرورت کے وقت ایک جھنڈے کے نیچے سب کے جمع ہونے کی تدبیر، حجابہ بیت اللہ کی کلید برداری، ندوہ موضع مشاورت کی ترتیب دی. جب تک خود زندہ تھے ان تمام امور کے ذمہ دار رہے. جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بڑے بیٹے عبد الدار سب کا ذمہ دار بنا دیا، اس لیے کہ ان کے باقی بیٹے عبد مناف، عبد عزا اور عبد باقی زندگی ہی میں عزت و مقام حاصل کر چکے تھے. تو باپ نے اپنے بڑے بیٹے سے یہ کہا کہ میں تم کو بھی عزت کے مقام پر پہنچاؤں گا، اور یہ پانچوں چیزیں ان کے حوالے کر دی. حجاج کے پانی پینے کا انتظام، مسافروں کے رفادہ و تعاون کا مسئلہ، حجابہ کعبہ کی کلید برداری، جنگ کے وقت میں جھنڈا اور ضرورت کے وقت میں دارالمشورہ، سب ان کے ہاتھ. جب عبد مناف کے بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے منازعت کی اور یہ کہا یہ چیزیں ہم لیں گے. فریقین میں جنگ ہونے کی صورتیں پیدا ہو گئیں، آپس میں معاہدے ہوئے، لیکن بعض سمجھدار لوگوں نے اس قصے کا خاتمہ کرا دیا اور صلح کرا دی اور یہ کہہ دیا کہ سقایا رفادہ بنو عبد مناف کے حوالے کر دیا جائے. لوگ راضی ہو گئے. اسی وقت سے